درس حدیث سماعت کر رہے ہیں، اور درس حدیث کے اندر ہمارا سلسلہ فیضان رمضان کے حوالے سے سلسلہ ہماری جاری اور ساری ہے۔ حضرات محترم، میں آپ حضرت کے سامنے رمضان کے فضائل آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، پھر انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اس کے مسائل آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خاص تجلی اپنے بندوں کی طرف فرماتا ہے، اور جس کی طرف خاص تجلی فرمائے گا اس کو اللہ جو ہے عذاب نہیں دے گا۔ اور اس ماہ مبارک کے ہر روز ایک روایت میں آتا ہے کہ 10 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے جب افطار کا وقت ہوتا ہے تو 70,000 لوگوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے مغفرت فرما دیتا ہے۔ اس مہینے کے آنے سے انسان کے اندر خوشی اور مسرت کی لہر جو ہے وہ دوڑ پڑتی ہے۔ فاروق اعظم کا یہ معمول تھا کہ جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا آپ خوش ہوتے اور فرماتے کہ اب وہ مہینہ آ گیا ہے جو ہمیں پاک کر دے گا، وہ مہینہ آ گیا ہے جو ہمیں پاک کر دے گا، یعنی کہ ہمارے گناہوں کو یہ مہینہ پاک کر دے گا، گناہوں کو، مغفرت کا مہینہ ہے۔ اور فرمایا آپ نے کہ اس ماہ مبارک کے اندر اپنے گھر والوں پر خرچ کرنے میں ذرا کشادگی کرو، دل چھوٹا نہیں کرو، تنگی نہیں کرو، اس میں کشادگی کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس مہینے میں خرچ کرنا ایسا ہے جیسے راہ خدا میں خرچ کرنا ہے۔ وہ خرچ کہاں کر رہا ہے بولیے؟ اپنے گھر والوں پر۔ تو اپنے گھر والوں پہ خرچ کرنا ایسا ہے جیسے گویا وہ بولیے راہ خدا میں خرچ کرنا ہے۔ اب اس کی ایک دلیل آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ کسی نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک درہم ہے، کہاں خرچ کروں؟ فرمایا اپنے آپ پہ خرچ کرو۔ اس نے کہا ایک درہم اور ہے، فرمایا اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرو۔ کہا ایک درہم اور ہے، اس نے کہا اپنے ماں باپ پہ خرچ کرو۔ کہا ایک درہم اور ہے، فرمایا جہاں جی چاہتا ہے اب اس کو وہاں خرچ کرو۔ تو شروعات کر اپنے گھر والوں سے، پہلے گھر والوں پہ خرچ کر، اس کے بعد دیگر جگہیں خرچ کر۔ فرمایا گیا اس مہینے کے اندر بھلائی بھلائی ہے، خیر ہی خیر ہے، دن میں روزہ اور رات کا قیام۔ فرمایا اس مہینے میں جو خرچ کرتا ہے وہ ایسے ہے گویا جیسے کہ جہاد کرنے والوں کے لیے خرچ کر رہا ہو۔ کتنی فضیلت کی بات ہے۔ رات کا قیام جو ہے وہ کیا ہے؟ اس سے مراد جو ہے وہ ساری رات جاگنا نہیں ہے، بلکہ رات کی تراویح مراد ہے اس سے۔ تو حضرت محترم موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا، اللہ نے فرمایا میں نے اے موسیٰ علیہ السلام میں نے امت محمدیہ کو نا 2 نور دیے ہیں، 2 اندھیرے عطا کیے، 2 اندھیروں سے نجات دی ہے، 2 نور دی ہیں۔ پوچھا اے اللہ نور کون سے ہیں؟ فرمایا ایک تو قرآن نور ہے، دوسرا رمضان نور ہے۔ قرآن سے بھی دل میں نور آتا ہے، اور روزہ رکھنے سے بھی دل کے اندر بولیے نور آتا ہے۔ فرمایا 2 اندھیروں سے میں نے امت محمدیہ کو دی ہے نجات، محفوظ رکھا ہے۔ پوچھا گیا ہے اللہ وہ کون سے 2 اندھیرے ہیں؟ فرمایا ایک تو قبر کا اندھیرا ہے، جو روزے دار ہے اللہ قبر کے اندھیرے سے اس کو محفوظ رکھے گا، اور دوسرے نمبر پر کیا ہے؟ قیامت کا جو اندھیرا ہے اس سے بھی اللہ محفوظ رکھے گا۔ تو ایسا جب مبارک مہینہ چل رہا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس مہینے کا ادب کرنا چاہیے۔ بس قسمتی سے اس مہینے کا ہم احترام نہیں کرتے، ہم کھلے عام کھاتے ہیں پیتے ہیں، اور بعض جو ہے جو روزہ نہیں رکھتے، روزہ بھی رکھتے اور سر عام کھاتے پیتے بھی ہیں۔ حدیث کے اندر فرمایا گیا ہے اگر کسی کو معلوم ہو جائے اس کا کتنا اجر و ثواب ہے، کوئی ایک روزہ جان بوجھ کے چھوڑ دے اور پھر اس کی قضا کرے، فرمایا ساری زندگی بھی اگر اس کی قضا کرتا رہے
پھر بھی اس کو اجر و ثواب بولیے حاصل نہیں ہو سکتا جو ماہ رمضان کے روزہ رکھنے میں ملتا ہے. کس قدر اجر و ثواب کا باعث ہے. تو اس کا احترام بولیے بہت زیادہ ضروری ہے، اور احترام نہ کرنے سے انسان جو ہے وہ مختلف سزاؤں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے رمضان مبارک کیا ایک روزہ رکھنا اور عام دنوں میں 1000 روزہ رکھنا. عام دنوں میں اس نے 1000 دن تک روزے رکھے ہوں اس کا اجر و ثواب ایک طرف، اور ماہ رمضان کا روزہ رکھا ایک طرف، وہ ایک برابر ہے. اسی طرح سبحان اللہ کہنا، کیا کہنا؟ سبحان اللہ کہنا ایک طرف ہے، عام دن میں 1000 بار کہنا ایک طرف ہے. اس قدر اس میں اجر و ثواب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ یہ تھی کہ آپ اس میں ہر سائل کو عطا فرماتے، جو سائل آ جاتا اس کو عطا فرماتے. جو قیدی ہوتے تھے ان کو رہا کر دے، از غلاموں کو آزاد کر دیا کرتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے، تیز ہواؤں سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ سخاوت کرنے والے تھے. حضرات محترم، بعض نے کہا کہ مسائل کب بیان کیے جائیں گے، تو انشاءاللہ عزیز کل سے ہم مسائل شروع کر رہے ہیں. ارادہ تو 5 دن کے بعد تھا میرا، چلو کل سے ہم اس کے انشاءاللہ عزیز مسائل بیان کرنا شروع کرتے ہیں. ایک مسئلہ بیان کر دیتا ہوں جو کہ کافی مرتبہ پوچھا گیا ہے. اگر روزے کی حالت میں احتلام ہو جائے خواب کے اندر تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جی نہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. جس پہ غسل فرض تھا اور سحری کا وقت بھی ہے اور غسل کا وقت بھی، اتنا ٹائم وہ لیٹ اٹھا، اب ایک ہی کام ہو سکتے ہیں، یا تو غسل کرے یا پھر سحری کرے. غسل کرتا ہے تو سحری رہ جاتی ہے، غسل کرتا ہے تو سحری رہ جاتی ہے، سحری کرتا ہے تو غسل رہ جاتا ہے. اب ایسی صورتحال میں کیا کرے؟ علماء کرام نے بیان فرمایا ہے. پہلی بات تو یہ کہ جب ایسا مسئلہ ہو جائے جس پہ غسل فرض ہے، اس کو چاہیے کہ رات ہی میں غسل کر لے، تاکہ رمضان روزے کا جو حصہ ہے صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک یہ اس کا پاکی میں گزرے. کس میں گزرے؟ پاکی میں گزرے. بل پر تاخیر ہو گئی ایسی تو اس کو بہتر یہ ہے کہ پہلے سحری کر لے، پہلے سحری کر لے، غسل بعد میں کرے، پہلے سحری کر لے. اس لیے کہ سحری کھانا بھی عبادت ہے، سحری کھانا بھی عبادت ہے، سنت ہے، تو وہ پہلے کھا لے، اس کے بعد وہ غسل کر لے، کیونکہ نماز میں کافی وقت ہوتا ہے. امید ہے کہ آپ حضرات ان تمام باتوں کو مد نظر رکھیں گے انشاءاللہ عزیز. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کی کائنات ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا